محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں بس حضرت میں نا وہ نا انانومس کہتے ہیں نا، اجنبی رہنا چاہتا ہوں، تو اگر اس میں میری تصویر تو نہیں نہ جائے گی اس میں یوٹیوب پہ، یا یہ جائے ہاں گی؟ نہیں، پھر وہ تو آئے گی، پھر تصویر تو آئے گی، اچھا 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 پھر اس کو دیکھ لیں کس طرح کرنا ہے۔ جی، یا میں اپنی طرف سے پھر وہ ابھی آج کر رہے ہیں نا آپ، اب جی مطلب آج دیکھ لینا کہ ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر اسکرین ریکارڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے اس طرف سے، جی جی تو پھر تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی، پھر آپ کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل میں جی آج جی ہاں دیکھتا ہوں نا کوالٹی ہاں جی وغیرہ ٹھیک، کی صحیح۔ آج آپ دیکھ لیں نا، جی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھی، ربی یسر ولا یسر تعسر ولا وتمم بالخیر وبک تؤمن نستعین یا وبک فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یا فتاح یا فتاح۔ ربی یسر یعنی رب یسر آسانی فرما، ولا تعسر مشکل نہ فرمانا، وتمم بالخیر اور خیر کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وبک نستعین تیرے ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یا فتاح ہو یہ کھولنے والے، یا فتاح ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو اس کام کے لیے کھول دے۔ ٹھیک ہے، جی ہمیں اس سے محبت فرما۔ جی کام کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ پہلا یہ کہ اس کام سے آپ کی جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو وہ کام آپ پر بوجھ نہیں رہتا، جی وہ اس میں مطلب یہ کہ آپ کو مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ایک کام ہوتا ہے کہ وقت گزاری کے لیے بس اپنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ الحمدللہ یہ ہم جو ہے نا، یہ ہمارا ایک عشق ہوگا، کتاب جی پڑھنا، سیکھنا۔ ٹھیک ہے نا، تو جب یہ عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اس کام سے، تو پھر وہ انسان کے لیے چلتے پھرتے آسانی ہو جاتی ہے، پھر پڑھتا بھی رہتا ہے، دیکھتا بھی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ جی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین سے محبت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء العربیہ، جی یہ کتاب ہے انشاء العربیہ، ادب سے متعلق، یعنی عربی ادب، عربی زبان، عربی بول چال۔ اور قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے، تو چھوٹے چھوٹے جملے اس میں بتائے گئے ہیں، جی اور ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم کافی آگے سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی اچھا، پہلے اوپر مونوگرام دعوت اسلامی کے انہوں نے یہ چھاپی ہے۔ ٹھیک جی ہے جی، حدیث عن ابی ابی بن کعب قال تعلم العربیہ کما تعلمون حفظ القرآن۔ ٹھیک ہے جی، اس جی کا مطلب یہ کہ عربی کو اس طرح سیکھو جس طرح تم حفظ قرآن سیکھتے ہو۔ جی ٹھیک ہے، اور جو حافظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں مقولہ ہے کہ الحافظ کل جاہل، حافظ جاہل کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب جس طرح ایک آدمی کو کچھ نہیں پتا ہوتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حافظ کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ صرف اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جس نے عربی پڑھی پھر اس کا ترجمہ سیکھا، وہ یعنی اگر وہ حافظ ہے تو اس کے لیے پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ ٹھیک ہے، جی تو عربی کا سیکھنا سمجھنا بہت اہم ہے۔ جی انشاء العربیہ، انشاء کا معنی ہوتا ہے بنانا، عربی کا بنانا، یعنی عربی کو ہم جملے کیسے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی یہاں آپ نے دیکھا کہ انشاء نون کو شین سے ملایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جی تو انشاء کا معنی ہو گیا بنانا۔ ایک ہوتا جی ہے انشاءاللہ، اس کو نون کو الگ کرتے ہیں اور شین کو الگ کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا جی ہے انشاءاللہ، اس کا جی معنی ہوتا ہے اگر چاہے اللہ، جی اگر چاہے اللہ۔ تو جی جب بھی ہم لکھیں گے تو انشاءاللہ جب ہم لکھیں گے نون کو الگ لکھیں گے، ان اور الگ لکھیں گے، شاء الگ لکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، تو اگر کہیں آپ نے دیکھا کسی نے مسٹیک کی ہوئی ہے کہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پاکستان میں انشاءاللہ ایم پی اے اکثر دیواروں پہ لگا ہوتا ہے، انشاءاللہ ایم پی اے۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان نون کو شین سے ملا دیتے ہیں، وہ معنی غلط بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جی تو اس لیے عربی کو سیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ انشاء کا بنانا، عربی کا بنانا۔ ٹھیک ہے، یہ جزء اول ہے، اس کی جزء ثانی نہیں آئی۔ وہ جو تالیف جنہوں نے کی ہے سید مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب، یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کراچی کے تھے۔ جی مفتی منیب الرحمان صاحب کا مدرسہ ہے یہ، انہوں نے بلکہ بنایا تھا اس مدرسے کو۔ جی ٹھیک ہے، یہ جسٹس بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی
تو یہ بڑے علمی شخص رہے ہیں۔ تو جی، سید شجاعت علی قادری، ان کا مزار بھی مدرسے میں نے 1 سال وہاں پڑھا ہے، اس درس میں حفظ کی ریوائز میں نے اس کو کیا ہے۔ اس کے جی، مزار پر بیٹھ کے ہم تلاوت کرتے تھے۔ جی، تو یہ انہوں نے کتاب لکھی بڑے اچھے طریقے سے، اور دعوت اسلامی والوں نے ان کو چھاپا ہے پہلے، ایک اور مکتبے نے چھاپا تھا، وہ ذرا مطلب سستا، ذرا دوسرے حساب سے تھا، انہوں نے ذرا اچھے طریقے سے انہوں نے چھاپا ہے، ٹھیک ہے جی، جی، اور اچھی انہوں نے لکھائی کروائی ہے۔ جی، اچھا جی، یہ الدرس الاول، پہلا سبق، جی، حدیقۃ باغ، ٹھیک ہے، اور جی، آپ نے پڑھا ہے نا، ان للمتقین حدائق وعناب وکاعب، یہ جی، سورہ نبا کا دوسرا رکوع ہے نا، کہ جی، پرہیزگاروں کے لیے حدائق ہیں، حدیقہ یعنی باغات ہیں، ٹھیک ہے، جی، تو حدیقۃ باغ کو کہتے ہیں عربی میں، زہرۃ جی، اس کو کلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلی، کلی، جی، وردن پھول کو کہتے ہیں، ثمرۃ پھل کو کہتے ہیں، شجرۃ درخت، ٹھیک ہے، جی، اشجار اس کی جماعتی ہے، غصن ٹہنی، اور تفاح سیب، ٹھیک ہے، جی، تو اس میں ایک زہرۃ کلی اور غصن ٹہنی، کلی ہوتی ہے پھول کی کلی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، نا، وردن پھول، اور غصن اسے کہتے ہیں ٹہنی، ٹھیک ہے، جی، جی، تفاح سیب، انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے، پہلے کچھ الفاظ انہوں نے دینے اور انہی الفاظ سے آگے انہوں نے عربی بنانی ہے، جی، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے آپ نے جب کام پہ جانا ہے، جب بھی موقع ملے ان کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، الفاظ جی، یاد ہو گئے، اس کے بعد آگے کہتے ہیں، نیچے ہے حاذا، حاذا آتا ہے یہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، جی، اور حاذہ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، جی، مذکر کے لیے یہ جب مطلب جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے نا، وہ جی، چیز اگر مذکر ہے تو پھر آپ نے اشارہ مذکر کا کرنا ہے، جی، ٹھیک ہے، اگر وہ چیز مؤنث ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اشارہ بھی کیا کرنا ہے، مؤنث کا کرنا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اچھا یہاں تھوڑی سی کہ عربی میں مؤنث کے آخر میں زیادہ تر تا آتی ہے، جی، وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں نحو میر میں علامات تانیث، اس کو کہتے ہیں علامات تانیث، یعنی مؤنث کی علامات، اس جی، میں پہلی علامت ہے کہ جو اسم کے آخر میں گول تا آ جائے نا، تو وہ زیادہ تر 99% وہ مؤنث ہوتی ہے، جی، ٹھیک، ٹھیک ہو گیا، جی، تو اگر وہ تا نہیں ہے تو مذکر ہوتی ہے اکثر، ٹھیک جی، ہے۔ اب دیکھیں حاذا نخیل، اوپر نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، جی، یہ کھجور کا درخت ہے، تو اب جو جی، ہم نے اشارہ کرنا تھا کھجور کے درخت کی طرف، تو وہ جو درخت تھا نا وہ مذکر تھا، جی، نخیل تھا، اس میں گول تا نہیں تھی نا، اس جی، لیے لفظ کیا گیا حاذا، حاذا نخیل، یہ جی، کھجور کا درخت ہے۔ جی، اب آگے حاذ ہی تمرتن، اب تمرتن یہ کھجور ہے، کھجور جی، کا درخت وہ نخیل، اور جو کھجور ہے اس کو کہتے ہیں تمرتن، جی، ٹھیک ہے۔ اب تمرتن کے اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ گولتا آ رہی ہے، جی، اب اس سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے، تو ہم نے جی، اشارہ بھی کیا کر دیا، حاذہ تمرتن، یہ کھجور ہے، جی، حاذہ تمرتن، یہ کھجور ہے۔ جی، اگلی تیسری مثال ہے حاذہ ارنبن، یہ جی، ارنب ہے، خرگوش ہے، ویسے تو ہونا چاہیے حاذہ ارنبن، جی، ٹھیک ہے جی، حاذہ اس لیے آ گیا کہ جو علامت تانیث مؤنث کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے سمائی، ٹھیک ہے، جی، کہ ہم نے عربوں سے سنا کہ خرگوش کو مونس کہتے ہیں، جی، عرب خرگوش کو مونس کہتے ہیں، اس لیے پھر ان کا خیال رکھتے ہوئے حاضی ارنبن کہا، یہ یعنی یہ بہت شاذ نادر کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سمائی یعنی عربوں سے ہم نے سنا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے اس کی مثال ایک دے دی۔ آگے جی، حاضی کتتن، یہ بلی ہے، اب دیکھیں نا کتتن بلی جو ہے نا بلی، جی، یہ اس کے آخر میں تا تھی، ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے نا جی، اس کو دیکھنا ہے، جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اگر وہ چیز مؤنث ہے تو ہم نے اشارہ بھی مؤنث کا کرنا ہے، جی، ٹھیک ہے، قطۃ جی، بلی تھی تو اس کے اینڈ پہ کیا تھا، گولتا تھی، تو ہم نے اشارہ کیا کہ حاذہ قطۃ، یہ بلی ہے۔ جی، فارن چوہے کو بولتے ہیں، فارن دیکھیں اب اس میں گولتا نہیں، وہ مذکر ہے، تو ہم نے جی، کیا کہا حاذہ فارن، جی، ٹھیک ہے۔ جی، ناصر یہ لڑکے کا نام ہے، تو ہم نے کہا حاذہ ناصر، یہ ناصر ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہیں گے فیصل تو کہیں گے حاذہ فیصل، جی، حاذہ علی،
ٹھیک ہے؟ جی، تو جی، کیونکہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اور حمیدۃن یہ مؤنث لڑکی، تو کیا کہیں گے؟ حاذہ حمیدۃن، یہ کیا ہے؟ لڑکی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو جی، قرآن پاک میں حاذہ بھی بہت استعمال ہوا ہے، حاذہ بھی استعمال ہو گیا ہے۔ تو پہلے سبق میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ایک تو ہم نے یہ کچھ الفاظ ان کو دیکھا، اس کے جی، بعد ہم نے ان الفاظ کے ساتھ حاذہ اور حاذی کا استعمال بھی ہم نے تھوڑا سمجھا، اور جی، ہم نے جب اس کو حاذہ اور حاذی اس کو کہتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے اشارہ، اس میں اشارہ، یعنی کسی چیز کا جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ، ٹھیک ہے نا، جی، یا وہ، تو یہ قریب کے لیے، یہ حاذہ اور حاذی قریب کے لیے آتے ہیں، جی، یہ جی، یعنی یہ جو ہے وہ بلی ہے، یہ چوہا ہے، یہ ناصر ہے، اور یہ حمیدہ ہے، جی، ٹھیک ہے؟ جی، اچھا، اگلے صفحے پر انہوں نے دیا ہے ما منع کیا، ما جی، منع کیا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ جب ہم کہیں گے نا اس کی طرف اشارہ کریں گے، ہم کہیں گے کہ جی، یہ کیا ہے؟ جی، اگر وہ چیز مؤنث ہوگی تو پھر ہم مذکر ہوگی تو ہم کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے؟ مطلب چوہا ہے نا، تو ہم کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو اگلا جواب دے گا ھذا فارٌ، یہ چوہا ہے، جی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ جو چیز جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ما ھذی یہ کیا ہے؟ مطلب جی، مطلب بلی ہے نا، بلی، تو جی، ہم کہیں گے ما ھذہ یہ کیا ہے؟ جی، مؤنث کے لیے، تو جواب دینے والا کہے گا ھذہ قطۃ، یہ کیا ہے؟ بلی ہے، جی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی آگے مثالیں آ رہی ہیں، ما ھذا یہ کیا ہے؟ نخیل تھا نا، تو جواب آیا ھذا نخیل، جی، ٹھیک ٹھیک ہو گیا؟ جی، اور آگے آ گیا ما ھذہ یہ کیا ہے؟ یہ آگے تمرتن تھا نا، تو آپ نے جی، پہلے ظاہر ہے جب اشارہ کریں گے دیکھیں گے، تو ما ھذہ یہ کیا ہے؟ تو کہیں گے ھذہ تمرتن، یہ کیا ہے جی؟ جی، کھجور جی، ہے۔ جی، اب دیکھیں ما ھذہ، اب جی، اوپر تھوڑا سا انہوں نے سیمپل دے دیا نا کہ اس طرح کرنا ہے آپ نے، جی، ما جی، ھذہ، اب یہاں لکھیں گے ھذہ ارنب، جی، ٹھیک ہے؟ جی، آگے آ گیا ما ھذہ یہ کیا ہے؟ تو ہم نے اینڈ پہ جواب کیا دینا ہے؟ ھذہ قطۃ، جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی، جی، ھذہ بالکل، قطۃ، ہم نے جواب کیا دینا؟ ھذہ قطۃ، پھر جی، آگے آئے گا ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو آئے گا ھذا فارٌ، جی، ھذا فارٌ، فاضل، جی، فارٌ، آگے ما ھذہ، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ما ھذہ کس بارے میں سوال ہو رہا ہے یہ؟ یہ حاضی حدیقۃ، حاضی، واہ، ویری گڈ، حاضی حدیقۃ، ٹھیک ہے؟ جی، یہ کیا ہے؟ یہ باغ ہے۔ جی، اب آگے آ گیا ما ھذا، جی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی، غصن، ٹینی، ٹھیک ہے جی، نا؟ کہیں گے حاضر ھذا غصن، 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 ٹھیک ہے؟ جی، آگے ہے ما ھذہ، ٹھیک جی، ہے؟ زہرۃ، کلی کو کیا کہیں گے؟ زہرۃ، ھذہ ظاہر، زہرۃ، ظاہر، ٹھیک ہے؟ جی، اب آ گیا ما ھذا یہ کیا ہے؟ ابھی یہ ہو گیا ھذا ورد، یہ کیا ہے؟ جی، پھول ہے، جی، ٹھیک ہے؟ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ شجرۃ، حجرۃ، یہ جی، درخت ہے۔ جی، تو اب شجرۃ المؤنث تھا تو سوال بھی کیا ہوگا؟ مؤنث کا، ما ھذہ یہ کیا ہے؟ جی، تو جواب بھی کیا ہے کہ ھذہ شجرۃ، یہ جی، ہو گیا عربی۔ اب جی، انہوں نے پھر تمرین مشق دی ہے جی، کہ آپ نے جو آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے ذہن سے بنائیں اس کو، جی، تاکہ آپ کریٹ کریں گے، بنائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے گی۔ جی، اب کہتے بالکل، ہیں اردو سے عربی بنائیں، جی، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، ما ھذا، گڈ، یہ جی، کیا ہے؟ ٹھیک جی، ہے؟ تو یہ سیب ہے، جی، سیب کی عربی تفاح، تفاح، ھذا تفاح، ھذا تفاح، بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ یہ باغ ہے، جی، ھذا حدیقۃ، ہاں، باغ، حدیقۃ المؤنث ہے تو اشارہ کس کا آئے گا؟ جی، ھذہ حدیقۃ، ھذہ حدیقۃ، ٹھیک جی، ہو گیا؟ جی، اچھا، یہ کھجور کا درخت ہے۔ جی، پہلے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھجور کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ جی، نخیل، تو نخیل، ھذا گڈ، نخیل، ھذا ھذا نخیل، بس، ھذا نخیل، بڑا آسان۔ جی، جی، یہ چوہا ہے، ھذا فار، ھذا فارن، بالکل دوست۔ جی، یہ پھل ہے، جی، پھل تھا ثمر، ثمرۃ، ثمرۃ، اچھا، تو یہ پھل ہے تو پھل مونس تھا، مؤنث، ھذہ، ھذہ ھذہ ثمرۃ، بہت اچھی ثمرۃ، طریقے سے آپ پک کر رہے ہیں اس کو، ھذہ جی، ثمرۃ، یہ پھل ہے، جی، یہ کھجور ہے، ھذہ تمرۃ یا تمرۃ تھا کھجور، ھذہ تمرۃ، ٹھیک ہے، ھذہ تمرۃ، 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 ھذہ تمرۃ، تمرۃ،
جی، یہ پھول ہے، جی، پھول تھا ورد وردن، یا وردن، وردن؟ وردن، جی، ھذا وردن. ھذا وردن، جی، یہ بلی ہے، ھذہ قطۃ. حاضی کی طرح بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کلی ہے، کلی تھا زہرۃ، سو ھذہ زہرۃ. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے طریقے سے۔ اب آپ نے اس میں یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ جی، نے کاپی پینسل سے یہ اردو لکھنا ہے اور ساتھ میں اس کا عربی لکھنا ہے۔ جی، ٹھیک. یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا، جی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس صحیح. سے آپ کی جی، پریکٹس ہو جائے گی۔ آپ بس آپ نے غور سے ایک مطلب پڑھ لیا، یہ 2 منٹ میں آپ نے آرام سے یہ لکھ لینا ہے۔ جیسے آپ لکھیں جی، گے تو جی، پریکٹس اور آپ کی کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اس طرح جی، انشاءاللہ آگے مزید ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی، جی، ٹھیک ہے جی؟ جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں دوسرے سبق کی طرف جو شروع کرتے ہیں، وہ ہے جی، نحو میر کا، ٹھیک ہے جی، جی؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نحو میر، ٹھیک ہے جی؟ جی، میر سید شریف علی بن جرجانی یہ اس کے رائٹر ہیں۔ جی، تو نحو علم کا نام ہے، تو نحو میر، میر کی نحو، یہ پرانے جو رائٹر تھے نا وہ اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے۔ جی، اس کی وجہ ایک یہ ہوتی تھی کہ ہر زمانے میں چور رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی، محنت آپ نے کی ہے، آپ نے سارا کچھ کتاب لکھ لی ہے، ایک جی، بندہ آتا ہے وہ آپ کی کتاب اٹھا کے لے جاتا ہے، اپنے نام سے شائع کروا دیتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ وہ جی، اکثر ایسا ہوا، پھر وہ کیا ہوتا تھا جس کی اچھی کتابیں اس کی عزت ہوتی تھی، اس کا نام ہوتا تھا، تو وہ پھر چور لوگ اس طرح کرتے تھے، پھر اس لیے مصنفین کیا کرتے تھے اس کے ساتھ اپنا نام بھی ملا دیتے تھے تاکہ کوئی اس میں دو نمبری نہ کرے۔ تو جی، سید شریف علی جرجانی انہوں نے یہ کتاب لکھی، اب اس کا ترجمہ ہے، یہ اصل کتاب فارسی میں ہے، جی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا ترجمہ اردو میں، چونکہ اب فارسی کا اتنا زور نہیں رہا، پہلے فارسی جی، بڑا اس کا دور تھا اور کتابیں فارسی کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو اب اردو ہے یا انگلش ہے، اس لیے اردو کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یا باری تعالیٰ ہماری مدد فرما اس علم کو سیکھنے میں، عمل کرنے میں، سمجھنے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، اور اس علم کے ذریعے ہمیں دونوں جہاں میں عزت نصیب فرما۔ نحو میں یہ شروع میں انتصاب وغیرہ ہے سارا، جی، اس کے بعد انہوں نے شائع کیا ہے پیش لفظ مؤلف کے بارے میں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو مصنف ہیں جب موقع ملے ان جی، کی کتابیں اور ان کی سوانح، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد آتی ہے ابتدائیہ، آ گیا ابتدائیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ نحو کی تعریف، جی، ابتداءً جو ہے نا انہوں نے بات کی ہے صفحہ نمبر 18 پہ، جی، نحو کی لکھا نا، نحو میر، تو کہتے ہیں نحو کی تعریف، نحو کسی علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل و حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ جی، جو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسم ہوتا ہے نام، جی، جیسے آپ کا نام فیصل ہے، ٹھیک ہے؟ جی، کسی کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسم اس کو کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، جیسے ضرب مارنا، اکل کھانا، اور حرف کہتے ہیں جیسے من، سے، الا پر، کہتے ہیں جی، اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم کرتا ہے کہ اس کے آخر میں آیا کیا ہے، جی، اس میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں، اور جی، کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے اس نحو سے۔ نحو جی، اسم کا جو اسم ہے نا یا فعل ہے، اس کے آخر پر یہ فوکس کرتا ہے کہ اس کے آخر میں آیا کیا ہے، جی، ٹھیک ہے جی؟ جیسے ہم نے جیسے میں نے کل مثال دی تھی، یا رسول اللہ، رسول کے اینڈ پہ زبر آ گئی، یا رسول اللہ، اور ہم محمد رسول اللہ، جی، رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس علم سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں اور پیش کیوں پڑھ رہے ہیں، دو پیشے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جی، اسم کے آخر میں کیا آیا، کیوں آیا، یہ علم ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا۔ جب علم آتا ہے نور بڑھتا ہے، بندے کو اعتماد ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس لیے آیا۔ پڑھنے جی، میں بھی انسان کو غلطی، اچھا آگے اس کی وجہ آئے گی، اس کی موضوع
علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ جو کہ علم میں جس کے حالات سے گفتگو کی جائے۔ جو بھی علم ہے نا اس کا موضوع کیا ہوتا ہے کہ جس میں علم یعنی کہ وہ چیز ہے کہ علم میں جس کے حالات سے گفتگو کی جائے، یہ موضوع وہی جی، ہوتا ہے کہ بھئی جس بارے میں گفتگو کی جائے نا، جو علم ہوگا اسی بارے میں گفتگو کی جائے کہ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو موضوع ہے نا اس علم کا وہ کلمہ اور کلام ہے۔ نحو کا جی، موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ جی، نحو میں کلمہ کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کے آخر بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا، اس کا یعنی کہ اس کی رٹ وہی ہے کہ اس کا جی، آخر کا کیا بنے گا؟ کوئی جی، بھی کلمہ ہے نا اسم میں فعل حرف ہے، اس کا آخر کیا بنے گا؟ کیونکہ جی، ہم نے جب وقف کرنا ہے، ہم نے جب پڑھنا ہے ایک اسم کو آپ نے اگلے اسم کے ساتھ ملانا ہے تو اینڈ والے سے سارا کچھ ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سارا کچھ یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس علم کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ جو جی، پہلی ایک لائن ہے نا کہ علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ علم میں جس کے حالات سے گفتگو کی جائے، یہ عام طور پر انہوں نے بتائی ہے کہ جی، جب بھی کسی علم کا موضوع ہم ڈھونڈیں گے نا تو وہ چیز ہوگی جو اس علم سے متعلق اس کے حالات بتائے گی۔ جی، تو اس جی، علم کا موضوع کیا ہے؟ نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، سلام، ٹھیک ہے؟ کلمہ آگے آئے گا، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، جی، ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے زید کلمہ ہے، جی، اور کلام جی، کیا ہوگا؟ زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ کلام ہوگا۔ وہ آگے جی، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ صرف جی، میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے۔ موضوع اس ٹھیک، کا کیا ہے؟ علم نحو کا کلمہ اور کلام ہے۔ غرض نحو کے اچھا غرض عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا۔ غرض ہوتی ہے وجہ کہ ہم اس علم کو سیکھ کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، غرض کیا ہے، اس کی کام کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کیا ہے؟ اس کی غرض یہ ہے کہ عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا۔ جب عربی ہم بولیں پڑھیں تو لفظی خطا سے بچنا، یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا، یہ غرض جی، ہے، جی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں کہ اس کو واضح کس نے اس کو بنایا، اس علم کی ابتدا کس نے کی؟ جی، اچھا یہ جو اوپر 3 چیزیں نا یہ یاد رکھنے والی ہیں، نحو کی جی، تعریف، موضوع اور غرض۔ اب جی، آگے جو ہے 2 چیزیں واضح اور وجہ تسمیہ، یہ معلومات کے لیے ہیں۔ جی، کہتے ہیں یہ جو نحو کے واضح یعنی بنانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی، حضرت ابو الاسود ابن عمر، اچھا یہ جو ہے نا را کے بعد واو آئے تو ہم پڑھیں گے امر، اگر جی، را کے بعد واو نہ ہے پھر ہم پڑھیں گے عمر، ٹھیک ہے جی؟ جی، یا ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ متوفا یعنی فوت ہوئے کب؟ 69 ہجری کو، ٹھیک ہے؟ جی، یہ جی، کون فوت ہوئے؟ یہ ابو الاسود، یہ بریکٹ جی، میں متوفا ہوتا ہے کہ یہ فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں جی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنے پرانے ہیں اور کس انداز سے ہیں۔ جی، اچھا ہاں، اچھا اس اوپر کیا لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس علم کے واضح حضرت علی ہیں، پھر آگے اس کی وضاحت کی کہ ابو الاسود یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے باب مدینۃ العلم یعنی حضرت علی کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے۔ وہ عربی بول رہا تھا نا، غلط بول رہا تھا، تو میں جی، چاہتا ہوں کہ اس پر کوئی کتاب لکھی جائے۔ 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا، مجھے دیا صحیفہ، 2-4 ورقے دیے جس میں جی، اسم، فعل اور حرف کی تعریف تھی، اور جی، فرمایا تم تلاش اور جستجو سے اس میں مزید اضافہ کرو، یعنی ابو الاسود سے کہا۔ تو جی، سیدنا نے یعنی ہمارے سردار ابو الاسود رضی اللہ عنہ نے اس میں باب عطف، نعت، تعجب اور حروف مشبہ بالفعل کا اضافہ کیا۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ سارے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اسی کتاب میں ہیں۔ جی، ہاں، جو کچھ لکھتے اسے اصلاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیتے، تو اس جی، لیے یہ علم کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، اور تو اس کے علم کے واضح کون ہے؟ حضرت علی، یعنی کتنی بڑی نسبت ہے اس سے، جی، ٹھیک ہے جی؟ فیصل جی، حسین کے ابا، ٹھیک ہے جی؟ حسین جی، کے والد گرامی نے اس علم کو کیا کیا؟ بنایا۔ چونکہ لوگ غلطی کر رہے تھے عربی بولنے میں تو انہوں نے کہا میں اس کو جی، بلاؤں۔ وجہ جی، تسمیہ، اس کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ وجہ جی، تسمیہ، جب حضرت ابو الاسود رضی اللہ عنہ کافی کچھ لکھ چکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما احسن ھذا النحو،
قد نحوتا، یعنی تو نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا۔ نحو کا معنی ہے قصد کرنا، کتنا اچھا قصد کیا بھئی، میں نے کچھ چیزیں آپ کو دیں، تم نے تو ماشاءاللہ ڈھیر لگا دیا، بڑی آپ نے جی، تعریف کی۔ تو اس کا معنی کیا بنا، ما احسن ھذا النحو قد نحوت، یعنی تو نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا۔ اسی جی، بنا پر اس علم کا نام نحو قرار پایا، جی، ٹھیک ہے؟ لفظ نحو کے کئی معنی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، پہلا معنی قصد بھی ہے، جہت بھی ہے، مثل بھی ہے، نوع بھی ہے۔ اس علم کو پہلے علم کے اعتبار سے نحو کیا جاتا ہے، پہلے معنی کے اعتبار سے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ قصد، کیونکہ حضرت جی، علی کا فرمان یہ تھا تم نے کتنا اچھا قصد کیا ہے۔ تو جی، نحو کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ٹھیک ہے جی، جی؟ اچھا، نحو کہا جاتا ہے کیونکہ مصدر بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق۔ جب ہم کہتے ہیں نا خلق نے یہ فرمایا، یعنی مخلوق نے، اللہ نے جو بنائی چیز وہ فرما رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، جیسے ہم کہتے ہیں قصد، قصد کا معنی مقصود، یعنی ہمارا مقصود کیا ہے، اس علم کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم عربی سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ جی، آپ نے نحو کی تعریف، موضوع، غرض اور اس کو کس نے بنایا اور وجہ تسمیہ، یہ امید ہے کہ آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا، جی، ٹھیک ہے جی؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری جو کتاب ہماری شروع ہونی ہے، وہ ہے صرف بہائی، جی، ٹھیک ہے جی؟ وہ جی، صرف بہائی، جی۔ جیسے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ پہلے علماء کسی بھی کتاب کا جو نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا کرتے تھے تاکہ جی، کوئی دو نمبری نہ کرے، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، ٹھیک ہے جی؟ جی، صرف معنی ہوتا ہے پھیرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم جی، اس میں ہم پڑھیں گے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جی، علامہ بہاء الدین عاملی ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، ٹھیک ہے؟ ترجمہ جی، صرف ضیائی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صرف ضیائی۔ تو یہ صرف بہائی، تو علامہ بہاء الدین عاملی، اس کے مصنف کون ہے؟ علامہ بہاء الدین عاملی۔ تو پڑھنے والا جو بھی طالب علم ہے نا، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی طالب علم کتاب پڑھے، اس کتاب کا نام اس کو اچھی طرح سے آنا چاہیے، دوسرا اس کتاب کے مصنف کا نام آنا چاہیے، جی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی، آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی موقع مل، جب بھی آپ کتاب اٹھائیں نا، جب بھی، تو آپ کا جی، فوکس ہونا چاہیے کہ اس کتاب کا اصل نام ہے صرف بہائی، جی، علامہ بہاء الدین عاملی اس کا نام ہے، جی، ٹھیک ہے جی؟ جی، یہ اب جب آپ بات کریں گے نا کسی سے، اس میں بڑا وزن پڑتا ہے کہ علامہ بہاء الدین عاملی صاحب کی کتاب ہے صرف بہائی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ تھوڑا جی، جملے میں بھرم بھی ہوتا ہے اور اگلے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی، اس نے بڑی توجہ سے سیکھا ہے، اس نے سمجھا ہے اس چیز کو، ٹھیک جی، ہے جی؟ جب بھی کوئی کتاب ہم شروع کریں گے تو یہ آپ اس طرح ضرور کریں گے۔ جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یا باری تعالیٰ ہمیں اس علم میں برکت عطا فرما، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے دلوں کو کھول دے، اس علم کو سیکھنے، سمجھنے اور ہمیں توفیق دے آگے پہنچانے، اور اس کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہمیں توفیق عطا فرما، اور دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان لے، یعنی یہ عربی میں، اچھا یہ بھی کتاب عربی، سوری، یہ بھی کتاب فارسی میں تھی، جی، ٹھیک ہے؟ اس کا ٹھیک، ترجمہ اردو میں کر دیا گیا۔ جی، جان لے، ٹھیک ہے؟ جی، تو اے پیارے اسلامی بھائی، ٹھیک ہے؟ جی، وہ اپنے اسلامی بھائیوں نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا نا کہ جی، اسعدک اللہ فی الدارین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دونوں جہاں میں خوش بخت رکھے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ جی، مصنف نے سب سے پہلے کیا دیا جی؟ دعا دی ہے پڑھنے والے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں خوش بخت رکھے، کہ جی، لغت عرب کے کلمات کی تین قسمیں ہیں۔ جو عرب کی جو لغت ہے نا، اس کی کلمات کی کتنی قسمیں جی؟ تین قسمیں ہیں۔
جی، پہلی قسم اسم جیسے راجولون، ٹھیک ہے؟ جی، علمٌ، یہ 2 مثالیں ہیں۔ جی، دوسری ہے جناب فعل جیسے ضربہ، پہلی مثال جی، ضربہ، دوسری جی، ہے دحرجہ، ٹھیک ہے؟ جی، اور تیسری ہے حرف جیسے من اور الی، ہر ایک کی 2 مثالیں دی ہیں۔ جی، تو لغت عرب کے کلمات کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف، ان میں سے ہر ایک کی جی، مثالیں دی۔ جی، پھر اسم کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تھا لغت عرب کی کلمات کی 3 قسمیں تھیں، اب اس میں سے پہلا نمبر اسم کا آ گیا۔ اب جی، اس پہلے حساب سے پہلے اسم کی تقسیم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسم کی 3 قسمیں، جی، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ جی، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ معافی، جی، ثلاثی 3 حرف والے کو کہتے ہیں، جی، وہ اسم جس میں 3 حرف ہو، ٹھیک ہے؟ جی، ج- جیسے زیدن، کیا ہے؟ جی، زیدن، زا جی، یا دال 3 حرف ہو گئے نا، تو اس کو کہیں گے جی، ثلاثی۔ کیا کہیں گے؟ جی، ثلاثی۔ ثلاثی، رباعی 4 حرف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے جعفرن، اس میں 4 حرف ہے، جیم، عین، فارا، اس کو کیا کہیں گے؟ رباعی۔ اور جی، خماسی 5 حرف والے کو کہیں گے، جی، جس اسم میں 5 حرف ہو نا، جیسے سفر جلن، سا، جی، سفر جلن، سین، فارا، جیم، لام، ٹھیک ہے؟ جی، 5 جی، حرف والے کو کیا کہیں گے ہم؟ خماسی۔ کیا کہیں گے؟ جی، خماسی۔ خماسی، جی، ثلاثی 3 والے کو، جی، رباعی 4 جی، والے کو، اور خماسی 5 5 والے والے، کو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اسم جس میں 3 حرف ہوں اس کو ہم ثلاثی کہیں گے، جس میں 4 حرف ہوں اس کو کیا کہیں گے ہم؟ رباعی، رباعی، اور جس کو 5 اور جس میں 5 حرف ہوں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خماسی، خماسی، ٹھیک ہے؟ جی، یہ ہے تھیوری۔ اب پریکٹیکل ہم تھوڑا سا اس میں 2 سبق ہوں گے، ایک 1.5 ہفتے کے لیے، جی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی یہ تھوڑی پیچھے بھی چلتی رہیں گی۔ اب یہاں ہم آئیں گے صفحہ نمبر جی صفحہ نمبر 14 پہ۔ یہ دیکھیں 3 حرف ہے نا، دعاد رابا، اسے جی، کہیں گے ثلاثی کہیں گے، جی، ٹھیک ہے؟ دربا، دربا، دربو، دربا، دربا، دربو، جی، دربت، دربتا، دربنا، جی، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا۔ یہ جی، 14 سیغے ہیں۔ یہ گردان شاید میرے علم میں ہوگا کہ آپ میرے خیال میں تھوڑا بہت جانتے ہوں گے اس چیز کو۔ جی، 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 یہ میرے خیال ابھی تک شاید زبان میں بھی یاد ہے۔ ضرب، ضربا، ضربوا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ ہاں، ایک مسٹیک ہوئی، دربتا، اچھا، وہ کام دربتا، اچھا ضربتا، اچھا، ہاں، دوبارہ ایک مرتبہ پڑھیے ذرا۔ اچھا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ہاں، ادھر غلطی، نہیں آگے ضربنا، آگے، ہاں، دربتا، ضربتم، ہاں، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، ہاں، یہ آپ نے ضربنا، اس کو، ہاں، یہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنی ہے۔ یہ صرف پریکٹس کے لیے کہ آپ چلتے پھرتے نا، گاڑی میں آپ جی، جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ایسے دہراتے رہنا ہے، اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، ٹھیک جی، ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا، حدیث پاک کو سمجھنا۔ تو آپ نے کل جی، بالکل ایک ہی سانس میں سنانی ہے، دربا، دربا، دربو، دربت، دربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا، جی، جی، صحیح، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ کی جی، پریکٹس کے لیے، اور سبق آپ کا پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، صحیح، یہ آپ کو میں ڈیلی ایک ایک گردان دوں گا، تاکہ چلتے پھرتے یہ آپ کو، اس میں تو سوچنے والی بات ہی نہیں نا، یہ جی، تو آپ بس کو زبان وہی، چلانی، جی، بالکل، ہاں، اس میں تو آپ کو صرف زبان چلانی ہے، اور جی، سوچنے والا کام آپ کا یہ پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، پہلے صفحات آپ کا مکمل ہو کے اسم کی 3 قسمیں، جی، ثلاثی، رباعی، خماسی، ماشی، جی، ٹھیک ہے؟ یہ ثلاثی 3 ور کو کہتے ہیں، رباعی 4 کو، اور خماسی 5 والے ماشی، کو۔ تو باقی انشاءاللہ کل ہم مزید اس میں آگے جائیں گے۔ جی، ٹائم ہے کہ وینڈ کر دیں اس کو؟ جی، 7 ایک منٹ تقریب، جی، ہاں، ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آ، اس میں سے یعنی کہ 25 تک ٹائم ہے نا، جی، 25 25 منٹ، 25 ہو گئے انشاءاللہ، جی، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا، بہاری شریعت کر لیں حضرت، ہاں چند ہاں جی، منٹ، ہاں کر لیتے ہیں بار شریعت سے۔ جی، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔
9:20 پہ شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ 10:20 پہ آرام سے، جی، 10:20 یا 10:25 تک مطلب 10:20 تک انشاءاللہ جی، بہترین ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پہلا عقیدہ پڑھ لیا تھا، تو اس کے بعد پھر ہم نے، ٹھیک ہے جی، جی، 2 عقیدے ہم نے پڑھ لیے تھے، جی، بلکہ 3 پڑھے تھے ہم نے۔ اس کی ذات ہے۔ اچھا، مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا سکتا ہی۔ چلیے دوسرے سے ہم شروع کر دیتے ہیں، دوسرے سے۔ جی، دوسرا عقیدہ یہ ہے، جی، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ یہ جی، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے نا، جی، وہ کسی کا جی، محتاج نہیں ہے، ٹھیک جی، ہے جی۔ تو اب اس میں آگے انشاءاللہ اگر کوئی ہم سے بات کرے بھائی تم بزرگوں کو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، بزرگ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، اسے جی، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ ہاں وہ جی، جسے عطا فرمائے، ٹھیک وہ الگ بات ہے، لیکن جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ جی، عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقل محال ہے، محال جی، یعنی ناممکن ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے۔ عقل تو وہ چیز جو سمجھ آتی ہے وہی لیتی ہے نا، جو جی، عقل مطلب اب آپ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، اب چونکہ ہماری عقل میں آتا ہے، اب ہماری عقل میں آتا ہے کہ انسان کا بائی پاس ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا انسان کو پورا چیرا جاتا ہے، اس جی، کا دل بھی باہر سارا کچھ وہ کیا جاتا ہے نا، دل باہر بھی نکالا جاتا ہے نا۔ جی، اب پہلے زمانے میں 50 سال پہلے چلے جائیں یہ نہیں ہوتا تھا، تو اس جی، وجہ سے کافی لوگوں نے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک معجزہ ہے نا، شق صدر، اس کا انکار کیا تھا لوگوں نے۔ جی، آپ علیہ السلام جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو آپ کا شق صدر ہوا، سینہ آپ جی، کا چیر کے آپ کو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے وہ آپ جو ہے نا وہ نشانات بھی میں نے دیکھے، ٹھیک جی، ہے؟ تو کچھ لوگوں جی، نے انکار کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل نہیں مان رہی تھی۔ اب اللہ نے پھر آہستہ-آہستہ اس چیز کو کھول دیا، ٹھیک ہے؟ جی، تو عقل وہ چیز ہوتی ہے جو سمجھ آتی ہے، تو اللہ جی، تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ عقل سے یہ چیزیں ماورا ہے۔ تو جی، کہتے ہیں کہ اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت کو یا اس کی ذات کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے کہ وہ اتنا مالک ہے کہ آپ کا یہ انگوٹھا جو ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے پوری دنیا میں آپ کے جیسا انگوٹھا نہیں ہے۔ جو جی، آپ نے جو انگوٹھا لگانا ہے نا وہ صرف آپ کی دروازہ کھلے گا، ٹھیک ہے؟ جی، آپ کا ہی موبائل کھلے گا، آپ کا ہی بینک اکاؤنٹ آپ ہی چلے گا، کوئی اور دنیا کا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کروڑوں بلکہ دنیا میں لوگ ہیں، لیکن کسی کا بھی نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا۔ جی، یہ ہمارا عقیدہ نمبر تھا، جو ہے وہ 3، جی، ٹھیک ہے؟ عقیدہ نمبر 4، اس کی صفت نہ عین ہے نہ غیر، جی، ٹھیک ہے؟ یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، جی، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکے، یعنی کسی طرح سے یعنی کہ الگ ہو سکے، ایسا نہیں کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم، یعنی ایسی صفات ہیں جو عین ذات کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ اس کی صفات عین ہی صفات ہے، اس کی مزید جو ہے نا وہ مثال نیچے دی ہے انہوں نے، یہ انہوں نے یہ عربی میں انہوں نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوبارہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ ان کی صفت نہ عین ہے نہ غیر ہے، جی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی صفات اسی ذات، یہ تو پہلے ہو گیا نا، اس کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی، اب آگے آ گیا کہ صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، صفات دیکھیں نا، صفات اسی ذات کا نام ہو ایسا نہیں ہے، ذات الگ ہوتی ہے، صفات تو اس ذات میں پائی جاتی ہیں، اور جی، نہ اسے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکتا، اور صفت جدا بھی نہیں ہو سکتی،
کہ جی، نفس ذات کی مقتضا ہے اور عین ذات کو لازم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سننا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صفات دیکھنا ہے یا علم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عین نہیں ہے، لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ جی، عقیدہ نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی ابدی ہیں۔ جی، سننا بھی اس کا ابدی ہے، دیکھنا بھی اس کا کیا ہے؟ ابدی ہے، ٹھیک ہے جی، جی؟ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل ہیں، اس کی جی، صفات مخلوق نہیں ہیں، جی، ٹھیک ہے؟ اسی پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ قرآن پاک کو لوگوں نے مخلوق کہنا شروع کر دیا تھا، تو امام احمد بن حنبل نے کہا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو اس وجہ سے آپ کو پھر جو ہے آپ کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ جی، عقیدہ نمبر 7 ہے، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی چیزیں حادث ہیں، نئی پیدا ہوئی ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی ہیں، ٹھیک جی، ہے؟ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق ہے، حادث مانے وہ کیا ہے؟ گمراہ اور بددین ہے۔ جو اللہ تبارک جی، و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، جو حادث نہیں ہیں، جی، ٹھیک ہے؟ جو ان کو حادث بانے اور مخلوق بانے وہ کیا ہے؟ بددین ہے، جی، بے دین ہے وہ، جی، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک، اللہ ٹھیک، تعالیٰ آسانی فرمائے، جی، ٹھیک۔ انشاءاللہ جی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اسکرین اس کی صحیح ریکارڈنگ ہوئی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا، جی، جی، کوئی اور بھی نہیں بیچ کرنا۔ میں رک گئی ہے شاید وہ میری میموری کم ہو گئی ہے یا پتہ نہیں ادھر بھی لمٹ ہے کہ آدھے گھنٹے کی ہو سکتی ہے ریکارڈ، میں اس بعد میں دیکھوں گا انشاءاللہ، ہاں، چلیں، تو ٹھیک ہے حضرت اجازت؟ ادھر میرے ہاں بھی ریکارڈ ہو گئی ہے، جی، تو ٹھیک ہے، جی پھر دیکھ لیں گے۔ جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔